بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کے ذہن میں اٹھنے والے ان سوالوں کا جواب دیں گے جو آپ کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں اور آپ کئی بار سوچتے ہیں کہ ہم وظیفہ کریں یا نہ کریں، اور بہت سے لوگ وظائف کو لے کر کئی طرح کے وہموں میں مبتلا ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس سے گناہ اور کفر کا نام بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمیں یہ بات قرآن اور حدیث کے ساتھ ثابت کرنی ہے اور آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنا ہے جس سے کرنے کے بعد آپ کے گھر میں رزق اور دولت میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں دے گا۔ پیارے ناظرین، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک ہی دن میں یا 2 دن میں کروڑوں روپے عطا کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کم پیسوں میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ، اور آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے گا، آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اور آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس وظیفہ کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ تو پیارے ناظرین، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وظیفہ کے معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعا یا قرآن مجید کی کوئی آیت، سورت کو بار بار اور ایک خاص طریقے سے پڑھنا تاکہ دل کو سکون ملے، گناہوں کی معافی ہو اور اللہ کی رحمت برکت حاصل ہو۔ آسان الفاظ میں وظیفہ اصل میں اللہ کو یاد کرنے کا ایک مقررہ عمل ہے جو ہم روزانہ یا کسی خاص وقت پر کرتے ہیں، جیسے سورہ یاسین صبح پڑھنا، سورۃ الواقعہ رات کو پڑھنا یا کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھنا۔ یاد رکھیں، وظیفہ کوئی جادو نہیں بلکہ دعا اور عبادت کی ایک شکل ہے۔ اس کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب نیت خالص اللہ کی رضا ہو اور روزی ہمیشہ حلال طریقے سے کمائی جائے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وظیفے کی اقسام، مثلاً قرآنی دعاؤں والے اذکار یعنی مختصر انداز میں پڑھنا بتاؤں؟ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وظیفہ کرنا گناہ ہے؟ جی نہیں، وظیفہ کرنا گناہ نہیں، بلکہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ البتہ کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جائز وظیفہ وہ ہے یعنی قرآن کی صورتیں یا آیات پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی دعائیں اور اذکار پڑھنا، اللہ کا ذکر، تسبیح، استغفار، درود شریف پڑھنا وغیرہ۔ ناجائز وظیفہ وہ ہے یعنی من گھڑت کلمات یا نامعلوم الفاظ پڑھنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، جادو یا شرک پر مبنی اعمال کرنا۔ خلاصہ یہ کہ اگر وظیفہ قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے تو یہ نیکی ہے اور اس سے دل کو سکون اور رزق میں برکت ملتی ہے۔ اگر قرآن و سنت اور اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو کیا وظیفہ کرنا ثابت ہے یا نہیں؟ جی بالکل، اسلام کی روح سے وظیفہ کرنا ثابت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وظیفہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ دلائل کیا ہے؟ نمبر 1، قرآن میں اللہ کا حکم ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ رات آیت نمبر 28 ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذکار اور دعائیں سکھائیں، جیسے صبح و شام کے اذکار، سفر کی دعا، کھانے پینے کی دعائیں، سونے اور جاگنے کی دعائیں۔ یہ سب بھی وظیفے ہی ہیں جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی قرآن کی آیات اور دعاؤں کو بار بار پڑھتے تھے تاکہ برکت اور حفاظت حاصل ہو۔
اب خلاصہ کیا ہے اس بات کا کہ قرآن کی آیات، سورتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی دعائیں پڑھنا وظیفہ ہے اور یہ اسلام میں ثابت ہے۔ البتہ خود سے گھڑی ہوئی چیزوں یعنی نامعلوم الفاظ یا شرکیہ کلمات وظیفہ نہیں بلکہ بدعت یا گناہ ہے۔ تو اگر وظیفہ قرآن و سنت کے مطابق ہو تو یہ بالکل درست، فائدہ مند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا عمل ہے۔ کیا وظیفے کرنا ہمیں عبادت گزار بناتا ہے؟ جی ہاں، وظیفے یعنی قرآن کی تلاوت، دعائیں اور اذکار کرنا ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ عبادت ہی کی ایک شکل ہے، لیکن یاد رہے صرف وظیفے پڑھ لینا کافی نہیں۔ اصل عبادت یہ ہے کہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور فرائض بھی پورے کریں۔ وظیفے نفل عبادت کی طرح ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف وظیفے پڑھے لیکن نماز چھوڑ دے یا حرام کمائے تو یہ عبادت گزار کہلانے کی بجائے کوتاہی کہلائے گی۔ اب اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ وظیفے ہمیں عبادت گزار بننے میں مدد دیتے ہیں، لیکن اصل عبادت یہ ہے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ ان اذکار کو بھی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس وظیفہ کے بارے میں، جس وظیفہ کو کرنے سے ہمارے گھر میں رزق میں برکت آ جائے گی، ہماری دولت میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں اپنے رزق کے دہانے کھول دیں گے، اللہ ہماری صحت میں برکت ڈال دے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسے عطا کرے گا کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ نواز رہا ہے۔ پیارے ناظرین، پورے یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مراد کو ضرور پورا کریں گے۔ تو دیکھ لیتے ہیں رزق میں برکت یعنی دولت میں برکت والی قرآن پاک کی وہ مقدس صورتیں کون سی ہیں جن کی تلاوت کرنے سے اللہ ہمارے رزق کے دہانے ہمارے لیے کھول دے گا۔ قرآن مجید میں کئی ایسی صورتیں اور اذکار ہیں جو رزق میں کشادگی اور برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان میں سے چند مشہور یہ ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الواقعہ۔ احادیث اور بزرگان دین کے تجربات سے ثابت ہے کہ سورۃ الواقعہ کا خاص تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا اس پر کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ نمبر 2، سورۃ الطلاق، آیت نمبر 2 سے 3۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کا دروازہ ایسے کھول دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ نمبر 3، سورۃ الرحمن۔ رزق میں برکت اور دل کو سکون کے لیے یہ سورت کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ عمل کا طریقہ، سورۃ الواقعہ، عشاء کی نماز کے بعد سکون سے بیٹھ کر سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیجیے۔ نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور رزق حلال میں برکت کی رکھیں۔ ساتھ ساتھ صبح و شام استغفار اور درود شریف بھی پڑھتے رہیں۔ اصل راز یہ ہے کہ وظیفہ کرتے وقت دل میں یقین ہو کہ رزق ہمیشہ حلال طریقے سے حاصل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔